أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اس مبارکہ کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے۔ اس کلام میں موضوع کا روح سخن یہود کی طرف ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں سے خطاب فرمایا اور ضمناً نصرانیوں کو بھی خطاب ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے ساتھ کا مطلب تمہارے پاس ہے، یعنی ان کے پاس تورات تھی، نصرانیوں کے پاس انجیل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، یہ قرآن کریم تورات اور انجیل دونوں کو سچا کہتا ہے۔ ان کو جو غیر محرف ہیں، کیا ہیں؟ غیر محرف ہیں۔ تورات وہ سچی جس میں یہودیوں کی دست درازی نہیں ہے، انجیل بھی وہ سچی جس میں نصرانیوں کی ان کا عمل دخل نہیں ہے، انہوں نے اپنے قلم سے ہیر پھیر نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ علیہ السلام کے اوصاف شریفہ کو انہوں نے وہاں سے چھپا دیا، اور بھی بہت ساری گڑبڑ کی انہوں نے اپنی کتابوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر نازل کی ہے۔ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے منہ مٹا دیں، ہم تمہارے منہ مٹا دیں۔ فنردھا علی ادبارہا، پھر ہم تمہارے منہوں کو تمہاری پشت کی طرف پھیر دیں۔ فرمایا کہ منہ تمہارے ایسے کر دیں جیسے یہ سر کا پچھلا حصہ ہے نا، بالکل صاف ہے، میں اس طرح کر دیں ہم تمہارے منہ، تمہاری شکل جو بالکل مسخ ہو جائے، آنکھیں ختم ہو جائیں، ناک ختم ہو جائے، منہ بند ہو جائے، بالکل ایسے جیسے پچھلا حصہ سر کا ہوتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فنطمس وجوہا، ہم تمہارے شکلیں بگاڑ دیں، ہم تمہارا منہ نہ رہنے دیں، تمہاری آنکھیں نہ رہنے دیں، تمہارا نقشہ ہی نہ رہے کسی کا، ایسا کر دیں۔ فنردھا علی ادبارہا، پھر گردن تمہاری موڑ کے تمہارا منہ پچھلی جانب کر دیں۔ جی اللہ اکبر۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے ہفتے والے دن یا اصحاب السبت پر لعنت کی تھی۔ یہ بھی یہودی تھے، انہوں نے 70 سال رب کی نافرمانی کی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن صرف عبادت کرنی ہے میری۔ جی انہوں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے ہفتے۔ اب ہوتا یہ کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ باہر نظر آتی، باقی دنوں میں کم نظر آتی۔ انہوں نے دریا کے ساتھ، نہروں کے ساتھ، تالابوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ یہ ہفتے والے دن وہاں سے پکڑ کے ادھر ڈال دیتے تھے، اتوار والے دن وہاں سے نکال کر گھوم کے کھا جاتے تھے۔ یعنی اپنی طرف سے یہ ہیلا کر رہے تھے کہ دیکھو رب، نعوذ باللہ، رب تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات ہے بھی مولا ہم نے تو کب پکڑی ہے اتوار والے دن۔ یہ 70 سال انہوں نے مخالفت کی، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام نے ان کے خلاف لعنت کی، ان پر لعنت بھیجی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے جلال کی، تو ان کے لوگ جو تھے وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ بندر اور خنزیر یعنی شکلیں تک ان کی بگڑ گئیں۔ اندازہ لگائیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی انہوں نے 70 سال۔ تو بتائیں پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت 70 سال سے زیادہ مخالفت کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا پاکستان ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کا دین نافذ کریں گے۔ نعرے کیا لگاتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ کس کے قانون چل رہے ہیں؟
یہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی حکم کی مخالفت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہیں جی جتنا مافیا ہے لبرل مافیا سارے کا سارا اوپر سوار ہے ہمارے اعصاب پر، ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے فضلہ خور ہیں، فضلہ خار ہیں، ان کے حاشیہ نشین ہیں، حاشیہ بردار ہیں، ان کے بوٹ پالش کرنے والے ہیں، ان کے پکے سچے دل و جان سے ان کی غلامی کرنے والے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی 70 سال انہوں نے مخالفت کی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی۔ یہ آیات کریمہ صرف یہ نہیں کہ ان کا قصہ سنایا جا رہا، نہ، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے ہمیں، یہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے میں کہ جیسا میں نے ان کے ساتھ کیا ہے ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی یہاں یہ جو خطاب یہودیوں کو ہو رہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، کیا خیال ہے؟ یہودیوں کو تو حکم دیا جائے کہ تم ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، نصرانیوں کو تو کہا جائے کہ جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو جن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اہل ایمان ان کو نہیں کہا جائے گا تم اس پر ایمان لاؤ، ان کو نہیں کہا جائے گا اس پر عمل کرو؟ تو بھئی یہ سیدھا یہ سب سے پہلا خطاب ہی مومنوں کو ہے، جو جیسے قرآن کریم میں پہلے آیا آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان کے دعوے تو ہیں تمہارے پاس، اب مانو بھی صحیح طرح، اس کے نظام کو بھی مانو۔ رب تبارک و تعالی نے جو حدود نافذ کی ہیں نازل فرمائی ہیں ان کو بھی نافذ کرو، یہ ہمارا کام ہے، ہمارے ذمہ ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے، بعض اوقات مولوی جو ہے نا عوام کو خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن نہ، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس امت پر جزوی عذاب آئے گا، زمین میں بھی دھنسائے جائیں گے لوگ، اس امت میں بندر اور خنزیر بھی بنیں گے، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں آپ، اس امت میں بندر اور خنزیر بھی بنیں گے لوگ، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے۔ اور کئی سارے لوگ جو نا جو صرف اپنی بیوی کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ نہ کریں، بزرگ فرماتے ہیں قبر میں جاتی وہ خنزیر بن جاتا ہے، قبر میں جاتے خنزیر بن جاتا ہے۔ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ ہو وہ قبر میں جاتے خنزیر بن جاتا ہے، صحابہ کا گستاخ، ابو بکر اور عمر کا گستاخ، بڑے سارے لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا، ان کی قبریں کھودی ہیں، دیکھا ہے اندر خنزیر بنے ہوئے تھے۔ ابو بکر اور عمر کے گستاخ جو ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن ہے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ کا دین برداشت نہیں ہے، جس کو رب تعالیٰ کا دین گوارا نہیں ہے، تو بتائیں وہ قبر میں اس کا حال کیا ہونے والا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے رحمہ اللہ، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ بات منقول ہے، تو کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جب مسجد میں جاتے تھے نا، باہر دہلی میں باہر سے آتے تھے تو بالکل سیدھے آتے تھے، ایسے ہی جیسے مسجد میں آتے تو یہ امامہ کا شملہ جو ہے نا اسے اس طرح منہ پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایک بندہ اس نے پوچھ لیا، کہنے لگا حضرت باہر سے آپ کو بو نہیں آتی، جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ کو بو آتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے منع کیا، میں یار رہنے دو، اس نے کہا نہیں مجھے بتائیں آپ باہر گئے، جا کے اپنا امامہ اتار کے نا اس کے سر پہ رکھ دیا، میں جا مسجد میں، جب مسجد کے اندر داخل ہوا نا تو دیکھا ایک بھی بندہ نہیں بیٹھا تھا، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی گدھ ہے، کوئی بندر ہے۔ انہوں نے کہا جی بھاگ کے باہر آیا، اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا جو اعمال کرتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہی شکلیں دے دی ہیں، لیکن حضور کی دعا کی وجہ سے یہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہو رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اللہ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ میں تو نے میرا امامہ باندھا ہے، سر پر رکھا ہے تو نے اپنے سر پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر بھی یہ معاملہ منکشف کر دیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک جگہ ایک بندہ تھا، وہ مجذوب تھا، وہ بالکل بے لباس پڑا رہتا تھا، وہ بغیر کپڑوں کے پڑا رہتا تھا، لوگ گزرتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ گزرنے لگے تو بھاگ کے کہنے لگا کپڑے دو، کپڑے دو، بندہ آ رہا ہے۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہوئی؟ انہوں نے کہا بندہ گزرا ہی ایک ہے، انسان سے پردہ ضروری ہے، انسان یہی گزرا ہے، باقی تو انسان ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی گزر رہے ہیں سارے اپنے اعمال جو اعمال وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلیں ان کو باطنی طور پر بگاڑ دی ہیں، ان کی شکلیں، لیکن یہ اہل اللہ پر کھلتی ہیں۔ ہاں جی سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ یہ تو پتہ چلے گا قیامت والے دن یا قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ وہ ہے کیا چیز۔ یہودی جو ہے وہ 70 سال رب تبارک و تعالیٰ کی ایک حکم کی مخالفت کرے تو اس کا انجام یہ ہو، آج کا عاشق رسول ہو کے 75 سال رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے، اس کا انجام کیا ہونے والا؟ بھائی خدا کے لیے سوچیں۔ یہ آیت مبارکہ کو دیکھ کر کے ایک حدیث پاک کریمہ علیہ السلام کی یاد آئی، آ کر جیسے انہیں رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ میں تمہاری شکلیں بگاڑ دوں، تمہارے منہ پچھلی جانب کر دوں اور منہ تمہارا بالکل پلین کر دوں، ایسے ناک بالکل پتہ ہی نہیں چلے ناک کہاں ہے، آنکھ کہاں ہے اور جناب منہ کہاں ہے، بالکل اس طرح برابر کر دوں، میں نت مس حلیہ بگاڑ دوں تمہارا میں۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو ہیں. اللہ تعالیٰ نے تجھے آج مال دیا نا، میں اس مال کو دین پر خرچ کر، اس سے پہلے کہ تجھ پر غریبی آ جائے، پھر مسکینی تجھ پر نازل ہو جائے ہیں، اس سے پہلے اور رب تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بندہ بوڑھا ہو جائے تو کبھی کہیں درد ہوتا یا نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں رہتا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی جوانی ہے تیرے پاس، اسی جوانی میں دین کا کام بھی کر لے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی لگ کے کر لے ہیں. بڑھاپے کی تو ٹکریں ہوتی ہیں، بیچارہ صحیح طور پہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، صحیح طور پہ قیام بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا بوڑھے بیچارے سے، ہوتا یا نہیں ہوتا. ادھر کھانسی ہے، ادھر بلغم ہے، ادھر نزلہ ہے جناب اسے. تو فرمایا کہ جوانی میں عبادت کر لو، تم جوانی میں جو کرنا کر لو ہیں، یا کرے قبل حرام کا، میں اپنے بوڑھے ہونے سے پہلے کر لے یہ کام. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی حضور کا فرمان ہے. 5 چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ اپنے صحت کو، عافیت کو، تندرستی کو بھی غنیمت جانو. بیماری آنے سے پہلے نیک کام کر لو. اب بیماری آ جائے تو پھر بندہ نیک کام بھی نہیں کر سکتا، بہت سارے کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات اس سے رہ جاتے ہیں، پھر مجبور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور پھر پانی پینے کا بھی محتاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ پانی لوگوں سے پلائیں اٹھا کر. میں آج تجھے رب تبارک و تعالیٰ دیکھیں آج ہمارا نوجوان طبقہ کیسے غفلت میں پڑا ہوا ہے. صحت ہے تو کہاں ضائع کر رہے ہیں صحت کو، جوانی ہے تو کہاں برباد کر رہے ہیں لوگ، پیسہ ہے تو کہاں برباد کر رہے ہیں لوگ. ہمارے دین پر دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دین کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری جوانی دین کے لیے دینے کے لیے ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم تو پیدا ہی لوگوں کے نعرے لگانے کے لیے ہو، نہ یار خدا کے لیے. خدا تعالیٰ نے دیکھو کتنا لمبا سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. اگر یہاں آ کر کے اتنا عالم ارواح سے چلے ہم، آدم علیہ السلام کے پوسٹ میں، شیش علیہ السلام کے پوسٹ میں، پھر چلتے ابراہیم نوح علیہ السلام تک آئے، پھر ان کی اولاد میں، پھر وہاں سے جناب کہاں سے کہاں تک ہم پہنچے. اتنا سارا لمبا سفر کیا، اور عمر کتنی ہے؟ کل 40-45 سال. وہ اس لیے ملی تھی ہمیں جناب، ہم یہ شیطانوں والے کام کرتے رہے، اس لیے ہم آئے تھے. پھر ہم نے سفر کر کے یہاں سے آگے جانا ہے بھائی. قبر میں پتہ نہیں کتنے 100 سال رہے ہیں، پھر میدان معاشر 50,000 سال کا دن ہے جی، وہاں پھر فیصلے ہونے ہیں. پھر ہاں بھی تو نے کیا تھا، اتنا لمبا چوڑا تو نے سفر کیا تھا، وہ سفر کروایا کیوں تھا تم سے؟ اس لیے کروایا تھا سفر تجھ سے کہ تو جا کے وہاں شیطانیاں کرتا رہے. تیرے پورے دن میں 5-5 6-6 گھنٹے اکیلے فلم دیکھنے میں گزر جائیں، اکیلے فیس بک دیکھنے میں گزر جائیں تیرے دن، تیرے وقت، تیرے اوقات. اس لیے تجھے دیے تھے. تو یہ پوچھا جائے گا بھائی کریم آقا علیہ السلام نے کیا والدین، بندہ پاؤں تک نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے لے. تو نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ ہاں تجھے جوانی تجھے ملی تھی کہاں تو نے خرچ کی؟ صحت ملی تھی تو نے کہاں ضائع کی؟ بتا ذرا، جواب دے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس یار؟ ہم یہی کہیں گے بس جب ہم پیسے اکٹھے کرتے رہتے اور گھر بناتے رہتے، مکانات خریدتے رہتے، بس انہیں میں بڑے بنگلوں میں بیٹھے رہتے تھے، محلات میں رہے تھے ہم، اچھا کھانا پینا، ویل ڈریس، سارا کچھ یہ وہ، بس یہی. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس یار؟ میں حقیقت کہتا ہوں یہ صرف ہم وہم کی دنیا میں رہ رہے ہیں، خیالات کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یا یہاں کو چھوٹے سے بڑا پوچھ لینا حساب، ہم تجھے 500 ملا تھا کہاں خرچ کیا تو نے، وہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جا کے فیکٹریوں میں جو منشی ہوتے ہیں انہیں اپنے مالک کے سامنے حساب دینا کیسے مشکل ہو جاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں ان کے کہ کیسے پورا کریں حساب سارا. باقی چھوڑیں آپ یہ جو بیکری ہیں جناب، ان کے پاس چلے جائیں، شام کو حساب دیتے ہیں روز بیچارے. 2-4 نے منہ چھپا کے رسگلے کھائے ہوتے ہیں، باقیوں کے پانی چھوٹ رہے ہوتے ہیں. کیا یار یہاں پہ 2-4 رسگلے ادھر ادھر ہو جائیں تو حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے، جس نے اپنی پوری زندگی ہی دائیں بائیں گزار دی ہو، ان جمہوریوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دی ہو، زندگی ساری اس نے. وہ جناب فلانے کنارے تو فلانے کنارے، کیا جی ہم نے اسے نالی بنا کے دی، کیا جی اس نے ہمیں جناب گٹر بنا کے دیا. یار خدا کے لیے یار ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں، یہ ہم سے پوچھا جائے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے یہی نہیں فرمایا صرف انہی کو خطاب ہے، نہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا سن دیا کن کر دیا تو سن نو، یعنی ظاہر بظاہر عورتیں جو ہے وہ بات کرتی ہیں اپنی بیٹی کو، لیکن سنا کسے رہی ہوتی ہیں؟ بہو کو سنا رہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے سنایا انہیں ہے، تنبیہ انہیں بھی ساتھ ہو رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اگر وہ میرے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وعید ہے. تم تو پھر اپنے آپ کو میرا جناب ماننے والا کہتے ہو، تم تو پھر اپنے آپ کو حبیب کریم علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہو، تمہارے تو دعوے بڑے ہیں، تم سے تو حساب ہی بڑا ہونا ہے. کوئی چھوٹ نہیں ہونی، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب بتائیں جی، ذرا غور کریں، بات روئے سخن موضوع کا یہود کی جانب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے بخش دے گا. وہ چاہے رب تبارک و تعالیٰ بے حساب کے بخش دے یا پھر حساب لے کر بخش دے، وہ بخش دے گا سارے گناہ، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. شرک کی معافی نہیں ہے. اب یہاں بات جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، یہودی اہل کتاب ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شرک معاف نہیں کرے گا. انہیں مشرک پتہ کیوں کہا گیا؟ یہ مسئلہ بڑا غور سے سننے والا ہے. انہیں مشرک پتہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے یہودیوں کو مشرک کہا گیا کہ انہوں نے مشرکین کی حمایت کی تھی. وہ ان کی حمایت بھی سیاسی تھی، دینی نہیں تھی. نہیں سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ ذرا غور کریں یار، میری طرف دیکھیں. انہوں نے جو حمایت کی تھی وہ حمایت بھی سیاسی کی تھی، دینی حمایت نہیں کی تھی. انہوں نے دینی حمایت یعنی ان کا جو اتحاد ہوا تھا وہ سیاسی تھا، دینی نہیں تھا. دینی اتحاد ہوتا تو یہودی بھی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، جس بت کی تم پوجا کر رہے ہو ہم بھی کرتے ہیں. یہودی تو بتوں کی پوجا کے خلاف تھے، وہ تو نہیں مانتے تھے بتوں کی پوجا کو، وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، وہ تو توحید کے قائل تھے، دعوے دار تھے توحید کے. صرف ان کی سیاسی اتحاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے بھی مشرک کہا. سیاسی اتحاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے بھی مشرک کہا. میں کیوں اتحاد کیا تم نے ان کے ساتھ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج جو یہ کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یہ پی ٹی آئی کا اسد عمر ہے، اس نے یہ مجمع میں کھڑے ہو کر کہا ہے، اس نے کہا قادیانیوں کو ہم حقوق بھی دیں گے، اس نے کہا ہم عہدوں پہ بڑی بڑی پوسٹیں بھی دیں گے ان کو، اور اس نے کہا یہ ہمیں ووٹ دیں، ہم ان کی ہر طرح سے حمایت کریں گے. بتائیں بھائی، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ وہ اتنے حرام خور ہو گئے تم بغیر تو تمہیں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کے اندازہ نہیں ہے. اتنے اندھے ہو گئے دنیا کے پیچھے، اتنے بے شرم لوگ ہو تم. یہ ان کی پارٹی کا منشور ہے. ان کی خواتین نے جا کر کے ملاقاتیں کی ہیں مرزا سور سے، مرزا مسرور سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں جا کر حمایت کا یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں سارے حل کروائیں گے، بس آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ بتائیں نا بھائی، جو بندہ ان کے ساتھ، اب وہ تو ہیں قادیانی کے ساتھ کے، ان کی جماعت، اب بھی جو بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہو وہ کس کے ساتھ کا ہے؟ بتائیں ہمیں بھی. ہمیں سمجھ نہیں آتی یار. اور یار یہ نالیاں گٹر، یہ سڑکیں بڑکیں ساری ادھر ہی رہ جائیں گی. قبر میں رسول اللہ علیہ السلام نے کام آنا ہے. اگر آج ہم نے غیرت کا لیول اپنا اوپر نہ کیا ایمانی حوالے سے تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہے. بھی یہودیوں نے حمایت کی تھی مشرکوں کی، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی مشرک قرار دیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تم مجھے الہ ماننے والے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، اور تم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم نے دیکھنا تھا تو میرا حبیب تو توحید کا دعوے دار تھا، میرے حبیب نے توحید کا اعلان کیا تھا. تم پھر توحید کو دیکھتے، مجھے دیکھتے، تم میرے حبیب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. تم ادھر کیوں مرے ہو؟ ادھر کیوں گئے ہو تم؟ بتائیں نا بھائی، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد سیاسی کیا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے مشرک کہہ دیا. اب یہ جماعت، یہ صرف یہی نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، نون لیگ کا بھی یہی حال ہے. ختم نبوت کے قانون میں کس نے بغیرتی کی تھی؟ نون لیگ تھی، اور باقی جماعتیں بھی ساتھ تھی، اور باقاعدہ ان کا پورا نظام کھل کر باہر آ گیا ہے. یہی جو اب ان کی شفقت چیمہ ہے، وہ کیا نام ہے اس کا بندے کا، انہی کی جماعت میں ہے، وہ بندہ شامل تھا اس حرکت میں. یہ بھی سارے کے سارے شامل تھے. باقاعدہ ٹی وی میں پروگرام ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ پیسے بعد میں بانٹے گئے، امریکہ نے پیسے دیے تھے ان کو کہ یہ قانون بند کر دو، ختم کر دو. انہوں نے پیسے لیے تھے، 1 کروڑ سے کچھ روپے تو انہوں نے ملے تھے، ساری جماعتوں نے پیسے لیے تھے، سارے کے سارے شامل ہیں. یعنی اب جس بندے کا ایک طرف دین ہو، حضور کی ختم نبوت، دوسری طرف پیسے ہوں، وہ حضور کی ختم نبوت کو چھوڑ دے اور پیسے کو تو گلے سے لگا لے، پیسے اٹھا کے جیب میں ڈالے. بتائیں یار، وہ بھی کوئی مومن رہ جاتا ہے؟ کون سا مومن ہے یار وہ؟ خدا کے لیے سوچیں آپ اس مسئلے کو.
ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی کسی نے میرے ابے کو مارا ہے، نہ ہی کسی نے مجھے مارا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بار بار عرض کرتے ہیں صرف آپ کا ایمان بچ جائے بس، اس لیے آپ کو بار بار عرض کرتے ہیں. خدا کے لیے آپ سوچیں اور غور کریں یار، ایمان کوئی شے ہے. یہ کئی سارے بیچارے یہاں بیٹھتے ہیں، ان کا ذہن بنتا ہے یار اب نہیں، وہ کہتے ہیں باہر جاتے ہیں پھر پتلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوست احباب ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر جناب وہی حال ہو جاتا ہے ان کا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں جی آیت مبارکہ دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشے گا شرک کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سارے بخش دیے جائیں گے. ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور جو کوئی بندہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو اس نے بہت بڑے گناہ کا افترا باندھا ہے. ہاں بہت بڑے گناہ کا افترا باندھا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے ان کو، یہ اپنی پاکیاں بیان کرتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں ہم تو بڑے پاک صاف ستھرے لوگ ہیں، ہم تو جناب جنتی لوگ ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ یہودی کہتے تھے. اور معذرت کے ساتھ آج ہمارا مذہبی طبقہ بھی وہ جو سٹیج پہ کھڑا ہے، نعت خوان ہو گئے، مولوی ہو گئے، نقیب ہو گئے، انہوں نے جنت میں کئی ہزار ٹکٹ رکھے ہوئے ہیں، کئی ہزار ٹکٹ رکھے ہوئے جنت کے، اور سب سے پہلا جنتی بڑا جنتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بندہ 500 اس کے سامنے رکھ دے وہ جنتی ہے. بس ہے یا نہیں ایسا؟ بس فلانا جنتی، تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی، بس جنتی، سارے جنتی ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. رب تبارک و تعالی نے اسی بات پر یہودیوں کو تنبیہ کی ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم. میں حبیب پیارے آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کو، یہ جو اپنے آپ کو پاک کہتے پھرتے ہیں، ہم تو بھی پاک ہیں، ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں. یہاں بھی یہی کہتے ہیں نا میں تو خواجہ صاحب کا ماننے والا ہوں، مجھے جہنم کو دیکھ، جہنم مجھے دیکھیے اسے پسینے چھوٹ جائیں گے. میں فلانے بزرگ کا، میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، میں تو پکا جنتی ہوں. میں فلانے بزرگ کا ماننے والا ہوں، میں پورا جنتی ہوں. کس نے کہہ دیا تمہیں؟ کس نے یہ جنت کے ٹکٹ بانٹے ہیں؟ وہ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جن کے جنتی ہونے کا اعلان خود امام الانبیاء نے کیا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت درہ اٹھا کے اپنے پاؤں کو مارتے ہیں روز، اور اپنی زبان پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے بہت سارے مجھ سے کام ہو جاتے ہیں. اور حضرت آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کاش کہ میں مینڈا ہوتا، میرے گھر والے مجھے پالتے پھر ذبح کر کے کھا جاتے، میں انسان نہ ہوتا. میں کیونکہ مجھے حساب دینے سے ڈر لگتا ہے. حساب کیسے دوں گا میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر؟ بتائیں. اور ایک آج ہم ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ٹکٹ بانٹے جنت کے مذہبی ٹولے نے، اور عوام کا پہلے دماغ خراب ہوتا ہے. وہ لوگ بندہ جو اگلے علاقے کا جہاں محفل ہو رہی ہے وہ پہلے سود خور ہوتا ہے، رشوت خور ہوتا ہے، حرام خور ہوتا ہے، پہلے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے یہ مولوی جنت کا ٹکٹ دے کے جناب اسے مزید حرام خور کر دیتا ہے، مزید اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. نہ بھائی نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ جہاں بشیرہ فرمایا نا وہاں نذیرہ بھی فرمایا. میرا حبیب خوشخبری سنانے والا ہے جنت کی، تو ساتھ میں میرا حبیب جہنم کی ڈر سنانے والا بھی ہے. ہاں یہ بندہ جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے تو اسے جناب اس کا علاج کیا جاتا ہے، اسے کڑوی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں، نہ کہ وہ چیز دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے یا نہیں؟ جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے وہ تو نہیں کھلائی جاتی نا اسے. بندہ میٹھا کھا کے اسے شوگر ہو گئی ہے تو اب اسے میٹھے کھلایا جائے، رس گلے اس کے منہ میں ٹھونسے جائیں تو بتائیں وہ جلدی دنیا سے سفر کر جائے گا نا، جلدی روانہ ہو جائے گا. اسی طرح اس بندے کا حال ہوتا ہے جو بندہ بیچارہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے اور اوپر سے مولوی سے جنت بانٹ رہے ہیں. وہ بھی بیچارہ اس کا بھی دماغ جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں جی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء. نہ تم اپنے آپ کی پاکیاں بیان نہ کرو، بلکہ پاک رب فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. ہاں جسے رب چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا. اور ان میں سے کسی فتیل، دیکھیں فتیل کہتے ہیں اصل وہ کھجور کھاتے ہیں نا آپ، کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے پتلا سا، دیکھتے نا آپ، اسے فتیل کہتے ہیں. وہ کو موٹا تو نہیں ہوتا، بالکل پتلا سا ہوتا ہے. اور فتیل دھاگے کو بھی کہتے ہیں، دھاگا بھی پتلا ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتنا کھجور کا چھلکا ہے نا میں اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. سزا اسے وہی ملے گی جو اس نے کیا ہے، سزا اسے وہی ملے گی جو اس نے کیا ہے. جہنم جائیں گے اور لا یغفر ان یشرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جہنم بھی جائیں گے، سزا بھی پائیں گے، بخشا پھر بھی نہیں جائے گا.
جہنم بھی جائیں گے، سزا بھی پائیں گے، عذاب میں مبتلا بھی ہوں گے، بخشش پھر بھی نہیں ہوتی۔ اندازہ لگائیں کتنی سخت سزا ہے شرک کی، کتنی سخت سزا ہے انکار ختم نبوت کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، میں حبیب آپ دیکھیں نا یہ کیسے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا کہ تم جنتی ہو، میں نے تو نہیں کہا کہ تم بخشے ہوئے ہو، تم بڑوں کی اولاد ہو تو اسی دعوے پر یہی دعویٰ کر کے میرے دین کی دشمنیاں کرتے رہو، میرے دین کے ساتھ دشمنیاں پالتے رہو، میرے دین کا راہ روکتے رہو، پھر بھی تم جنتی بن گئے ہو۔ یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ہمارا حبیب آپ دیکھیں تو صحیح، یہ رب پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وکفا بہ اسما مبینا، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وکفا بہ ولیا، اللہ تعالیٰ ولی کافی ہے، وکفا باللہ اللہ تعالیٰ نصیر مددگار کافی ہے۔ یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا وکفا بہ اسما مبینا، ان یہودیوں کا اور یہودیوں کو خیر خواہوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ گناہ کافی ہے۔ وکفا بہ اسما مبینا، میں یہی ایک بہت بڑا گناہ جو انہوں نے کیا ہے نا، اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، اوپر سے راہ روک رہے ہیں میرے حبیب کے دین کا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ نہ نہ، میں حبیب یہی گناہ ہی ان کو برباد کرنے کے لیے، ان کو ہمیشہ دائمی طور پر جہنم ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ وکفا بہ اسما مبینا، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔